عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف، IMF رکاوٹ بن گیا۔ بجلی بلوں میں ریلیف کا حکومتی پلان IMF نے مسترد کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ریلیف کی سبسڈی کا بوجھ 6 ارب 50 کروڑ روپے بتایا گیا۔ IMF نے حکومت کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کو غلط قرار دیا۔ کہا سبسڈی پلان کے لیے کم از کم 15 ارب روپے کا بجٹ درکار ہوگا۔ IMF نے حکومت کو پلان دوبارہ پیش کرنے سے متعلق اجازت دے دی۔ نئے پلان کے پیش ہونے پر ایک بار پھر مذاکرات ہوں گے۔ دوبارہ پلان شیئر کرنے کی حتمی تاریخ نہیں مقرر ہوئی۔ بجلی صارفین کے لیے غیر روایتی حل تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت لوگ کے جذبات مجروح کیے بغیر مسئلے کا کم مدتی حل تلاش کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں گردشی قرضہ، بجلی چوری اور لائن لاسز بڑے چیلنجز ہیں۔ بجلی کی 2 یا زائد تقسیم کار کمپنیز کی فوری نشکاری کی جائے گی۔ انتخابات آئین کے مطابق جلد کرانے کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ تمام رجسٹرڈ جماعتوں کو انتخابات میں مساوی مواقع ملیں گے۔ تشدد پسندانہ رویے والی سیاسی جماعتوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ افغانستان میں مغربی افواج کے ہتھیار علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے کا جائزہ اجلاس۔ انوار الحق کاکڑ نے ہدایت کی بجلی چوروں کے خلاف کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ شرکاء کو نقصان والی ڈسکوز سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم کی تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات میں کمی کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ اجلاس میں بجلی کی قیمتوں، IMF سے بات چیت اور گردشی قرضوں پر بریفنگ۔ انوار الحق کاکڑ سے وزیر خزانہ شمشاد اختر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی وزیر خزانہ کو معاشی استحکام کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے رہنما MQM مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات۔ ترجمان MQM کے مطابق ملاقات میں بجلی سمیت کراچی کے مسائل پر بات ہوئی۔ کراچی والوں سے فی یونٹ 3 روپے 81 پیسے اضافی چارج کرنا ناانصافی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کو درپیش معاشی بدحالی سے IMF نہیں صرف کراچی نکال سکتا ہے۔ پچھلے 15 سال میں سندھ حکومت کراچی کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آئی۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی کہتے ہیں ڈالر سستا ہونے تک بجلی کی قیمت میں کمی مشکل ہے۔ 60% بلنگ ریکوری نہیں ہوتی، اس پر کام کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ PIA اور پاکستان سٹیل ملز بند نہیں کر سکتے، لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے۔ IPPs کی حمایت نہیں کر رہے۔ چودھری پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری۔ IG اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری پر پولیس افسروں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ IG ڈاکٹر عثمان انور لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت کا پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کرا کر آج پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی 3MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ اٹک جیل میں پرویز الہی کی طبیعت خراب ہونے پر پمز ہسپتال لایا گیا۔ مختلف ٹیسٹوں کے بعد دوبارہ جیل منتقلی۔ سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات رخصت پر چلے گئے۔ چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات تک ملتوی۔ وکیل نے پہلے ڈیوٹی جج کے پاس درخواست ضمانت دائر کی۔ عدالت نے درخواست سننے سے متعلق دلائل طلب کیے۔ وکلاء نے دلائل سے قبل درخواست واپس لے لی۔ FIA نے ڈیوٹی جج کے درخواست ضمانت سننے پر اعتراض اٹھایا۔ دوسری جانب چیئرمین PTI کی اہلیہ کا مقدمات کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ بشرا بی بی کی نامعلوم مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی بھی استدعا۔ عوام مہنگائی سے پریشان، چینی کے دام بھی بے لگام۔ ایک ہفتے میں چینی کی قیمت میں 30 روپے فی کلو تک کا بڑا اضافہ۔ کراچی اور لاہور میں چینی 200 روپے فی کلو ملنے لگی۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 178، ریٹیل میں 150 روپے مقرر۔ راولپنڈی میں چینی 190، ایبٹ آباد میں 200 روپے فی کلو ہو گئی۔ ملتان میں 2 ہفتے قبل 120 روپے ملنے والی چینی 180 روپے کلو پر جا پہنچی۔ فیصل آباد میں چینی 150 روپے کلو ہو گئی۔ پشاور میں چند روز میں 40 روپے کا اضافہ، فی کلو چینی 190 روپے میں ملنے لگی۔
چینی کے ذخائر سرپلس، قیمتیں پھر بھی پلس۔ ملک بھر میں چینی کے ذخائر طلب کے مطابق موجود مگر قیمت میں ریکارڈ اضافہ۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی حکام نے چینی کی قیمت میں اضافے کو مصنوعی قرار دیا۔ فوڈ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ چینی کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ سربراہ IPP جہانگیر ترین کہتے ہیں ان کا چینی کا پرانا کاروبار ہے، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا بھر میں چینی مہنگی ہے۔ گزشتہ سال گنے کی سپورٹ پرائس 300 روپے تھی، آئندہ سال 400 روپے ہوگی۔ گنے کی کاشت کا علاقہ کم ہو گیا، خدشہ آئندہ سال 10 لاکھ ٹن چینی کم ہوگی۔ مزید بولے ملک میں اداروں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں، پرویز خٹک سے اچھا تعلق ہے، اب اتحاد پر بات نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کی اصل سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کسی اور جانب چلی گئی۔ GCS میں 34A سٹار لینے والی طالبہ کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات۔ ماہنور چیمہ کے ساتھ ان کے والدین بھی لندن میں حسن نواز کے دفتر آئے۔ بیرسٹر عثمان چیمہ کہتے ہیں نواز شریف نے بیٹی کو شاباش دی۔ ماہنور نے کہا قائد نون لیگ نے لیپ ٹاپ کا تحفہ دیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف میڈیا سے گفتگو میں الیکشن کے متعلق سوال ٹال گئے، بولے آج صرف ماہنور پر بات کریں۔ پوری قوم اپنی بیٹی پر فخر کرتی ہے جس نے اپنی ذہانت سے اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ بچی آگے چل کر پاکستان کا مزید نام روشن کرے گی۔ جڑواں شہر میں موسلادھار بارش، واسا ہائی الرٹ، رین ایمرجنسی نافذ۔ ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی علاقوں میں تعینات۔ MD واسا کے مطابق 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی۔ اسلام آباد میں ہوا کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹے تک ریکارڈ کی گئی۔ ادھر اٹک میں بھی شدید آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش اور گیلہ باری۔ تمام فیڈر سٹرپ شہر تاریکی میں ڈوب گیا، جبکہ مانسیرا، چکوال، پنڈ دادن خان میں بھی بارش۔ بعض علاقوں میں بجلی غائب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ترک صدر کی اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ سوچی میں ملاقات۔ طیب اردوان اور پیوٹن کی اناج کے معاہدے کی بحالی پر بات چیت۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا ترکیہ اور اقوام متحدہ نے روسی خدشات کو کم کرنے کے لیے نئے پیکج پر کام کیا ہے۔ یقین ہے ہم ایسے حل تک پہنچ جائیں گے جو توقعات پر پورا اترے۔ روسی صدر پیوٹن کا اناج معاہدے میں واپسی کا عندیہ، بولے مطالبات پورے ہونے پر روس اناج کے معاہدے میں واپس آ سکتا ہے۔ روسی زرعی برآمدات پر پابندیوں کے خاتمے سمیت معاہدے کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے۔ پیوٹن کا روس کے زرعی بینک کو عالمی مالیاتی سسٹم سوئفٹ سے دوبارہ جوڑنے کا بھی مطالبہ۔